میں آپ کو کچھ حادثوں کے متعلق بتاؤں تفصیلات ذرا جو پچھلے ایک سال میں ہوئیں. جیسے فیلاڈیلفیا میں کل ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. لیا جیٹ تھا، لیا جیٹ 55، اس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. پھر آپ کو بتاؤں یہ 2024 میں اب جو فضائی حادثات ہیں ان میں تقریباً 334 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے. 29 دسمبر 2024 کو جنوبی کوریا کا C-2216 جو ہے وہ ایک خوفناک حادثے کا شکار ہوا. اس حادثے میں 179 افراد جو تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. پھر برازیل کے مقامی فلائٹ 2283 جو ہے 11 اگست کو کریش کر گئی. اس حادثے میں جہاز پہ سوار تمام 62 افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے. آذربائیجان ایئر لائنز کا جہاز قازقستان کے شہر کے قریب گر کر تباہ ہو گیا. اس میں تقریباً 39 افراد ہلاک ہوئے. جولائی 24 میں ایک سائبیریا ایئر لائنز کی پرواز جو ہے CRJ-200 کریش کر گئی. اس حادثے میں بھی 18 افراد جو تھے وہ ہلاک ہوئے. اسی طرح 10 جون کو ملاوی کے نائب صدر جو ہیں وہ ان کا فضائی حادثے میں مارے گئے. پھر تھائی لینڈ کی ڈومیسٹک چارٹر فلائٹ تباہ ہوئی، 9 افراد اسے مارے گئے. 19 مئی کو یہ بڑا ایک سسپیشس حادثہ تھا. ایرانی پریزیڈنٹ جو تھے وہ بھی اپنا فضائی حادثے میں شہید ہو گئے. اور جاپان ایئر لائنز کا جہاز رن وے پہ حادثے کا شکار ہوا، 5 افراد ہلاک ہوئے. یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن ابھی جو میرے پاس رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہ یہ انتہائی کنجسٹڈ کوریڈور ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں 11 نیئر مسز ہوئے ہیں ادھر. تو ابھی تک امریکہ یعنی FAA وہ ہمیں تو اتنا کچھ کہتی رہتی ہے اور وہ سب PIA کو گراؤنڈ کیا ہوا ہے، ہماری سول ایویشن کی بام اڑی ہوئی ہے. اپنے کیوں نہیں نیئر مسز کو دور کرتے؟ اٹ کوڈ ہیو بین 11 سچ ایکسیڈنٹس. ایک دن پہلے رپورٹڈ ہے کہ سملر فلائٹ اور یہی جہاز اسی طرح کا بالکل وہ دوبارہ اس سے پہلے بھی وہ ایئر مس ہوا ہے ملٹری ہیلی کاپٹر سے. تو جو اس فلائٹ کا بھی انالیسس تھا، اس کے اندر بھی ڈیویشن ملٹری ہیلی کاپٹر کی تھی، کیونکہ جتنے بھی یہ پیسنجر فلائٹس ہوتی ہیں ان کی نہ صرف کہ پریسیجن ٹریننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ تو ہر روز فلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا بڑا پریسیجن کنٹرول ہوتا ہے. اب یہ جو ٹائٹ کنٹرول ایئر سپیس ہے، ایک طرف وائٹ ہاؤس ہے، پینٹاگون ہے، ایئرپورٹ ہے، لوگوں کو لے کر آنا ہے، یہ چیزیں جو نیئر مسز ہیں یہ. اور پھر ٹاور کے اندر لوگ کم تھے، جو فریکوینسی 2 لوگوں کو مانیٹر کرنی چاہیے تھی وہ ایک ہی شخص مانیٹر کر رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے وہ اوور لوڈڈ تھا. تو یہ ملٹیپل اس کے سوئس چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹ ہونے تک جو سٹیپس ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. لیکن جو سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ 200 فٹ والا جہاز 400 فٹ پہ کیا کر رہا تھا، اور اس کا جو مانیٹرنگ جو انسٹرکٹر تھا اس کا کیوں نہیں دھیان اس پہ گیا کہ جہاز کا. تو نائٹ فلائنگ VFR ہو کیسے رہی ہے؟ امریکہ کے اندر نائٹ VFR کافی پاپولر ہے، کیونکہ جو چھوٹے جہاز ہوتے ہیں وہ ان کا مطلب ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ جہاز ہوتے ہیں، اگر سارے جہازوں کو آپ ریڈار پہ لے جائیں تو وہ پھر کانفلکٹنگ اس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ بڑھ جائے گا اس ریڈار کے اوپر. تو VFR ٹریننگ ہوتی ہے، نائٹ ٹریننگ ہوتی ہے، پھر آپ کو مطلب وارن کیا جاتا ہے. اور آج کل جو کولیجن اوائیڈنس کے بڑے سستے سسٹمز آ گئے ہیں، تو آپ کو 5 میل کے اندر آپ کو بہت کچھ. لیکن اس وقت تو TCAS چل ہی نہیں رہا ہوتا نا، جو کولیشن اوائیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو 1000 فٹ کے نیچے نہیں چلے گا. وہ اپنا اس کو نشان دے دے گا، آواز نہیں دے گا. اچھا اس نے جو اپنا ADS-P آف کیا ہوا تھا نا ہیلی کاپٹر بلیک ہاک نے، مے بی دیٹ واز پروٹوکول کے بلیک فلائٹ ہونی ہے. ہاں ہو سکتا ہے ہو، لیکن پھر اپنے آپ کو ایلیویشن تو کنٹرول کرنی چاہیے تھی نا، کہ آپ 200 فٹ کے اوپر تو بڑے سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں نا. آپ نے 200 فٹ کے جہاز کو 400 فٹ پہ لے گئے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے، اور جو میں اب کہنے لگا ہوں، اور میں یہ پروگرام کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ اب میں ایک ایسی بات کلیم کرنے لگا ہوں. کیپٹن محسن سید جو ہیں، ہو سکتا ہے ان کو غصہ چڑھے میری بات پہ، ہو سکتا ہے مان لیں، اور چڑھ سکتا ہے کیونکہ میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. تو آپ کو امپورٹنٹ بات یہ بتانے لگا ہوں کہ پچھلے 20 سے 25 سال کے اندر، یہ میں آپ کو کلیم دے رہا ہوں، پاکستان میں ایک بھی پائلٹ نہیں ہے جو ٹرین ہو کے اوپر آیا ہو جس کی نائٹ فلائٹ کی ٹریننگ ہو. میں آپ کو کیسا خوفناک آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پچھلے 20 سے 25 سال میں پاکستان کا ایک بھی پائلٹ جو ہے، ناٹ ایون ون، وہ نائٹ فلائنگ کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیسک انسٹرومنٹ یوز ہوتی ہے نائٹ فلائنگ کے وہ سنگل انجن ہوتا ہے. اور پاکستان میں ایک کسی نے شیر آدمی نے بہادر آدمی نے سنگل انجن کی نائٹ فلائنگ کے اوپر پابندی لگا دی. تو جس کو ہم لوگ فلائنگ سکولز میں نائٹ فلائنگ کنسیڈر کرتے ہیں وہ بیسیکلی مغرب سے 15 منٹ پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ آتے ہیں اور وہ اپنے اس کے پاس سرکٹ کا ایک راؤنڈ لگاتے ہیں, نیچے آتے ہیں کہ میں نے 20 منٹ کا لیا نائٹ فلائنگ کے. پوری دنیا میں نائٹ فلائنگ میں سنگل انجن کو کراس کنٹری کرنی پڑتی ہے. ایک ایئرپورٹ سے 150 میل 200 میل دوسرے ایئرپورٹ پہ جانا پڑتا ہے, لینڈ کر کے ٹاور میں لاگ آن کرنا پڑتا ہے اور پھر واپس آنا پڑتا ہے. وہ اس کی نائٹ سفاری کاؤنٹ ہوتی ہے. تو محسن صاحب آپ سوچیں کہ ہم لوگ کتنے خوفناک مرحلے سے گزر رہے ہیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ جو سی پی ایل آئی آر کا جو اسٹوڈنٹ جب اس کو فریش کمرشل پائلٹ لائسنس ملتا ہے تو اس نے صرف نائٹ فلائنگ سرکٹ میں کی ہوتی ہے. Which is no flying. Which is no night flying. آپ Which is no flying. یہ I accept that. اور کم از کم آپ کی کو 200-250 میل کی کراس کنٹری ہونی چاہیے رات کو ایک بالکل مختلف ماحول اور اکیلے. ہاں اور اکیلے چلیں آپ انسٹرکٹر کے ساتھ بھی کر لیں نا. وہ آپ میں نے دیکھا ہے الاسکا وغیرہ میں جو سارے فلائنگ سکول ہیں امریکہ کے وہ کہتے ہیں انسٹرکٹر کے ساتھ اتنے آرز ہیں اور وداؤٹ انسٹرکٹر اتنے آرز. بالکل بغیر انسٹرکٹر مسٹ ہے. اکیلے جب آپ جاتے ہیں تو جو انیشلی پہلی 1-2 فلائٹوں کے اندر تو لگ پتہ جاتا ہے آدمی کو, پسینے آئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ بہت ساری نائٹ کے اندر جو انڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ بڑی کنفیوزنگ انڈیکیشنز ہوتی ہیں, لائٹ کہاں سے آ رہی ہے. اور لیکن یہ ہماری سول ایویشن کو امیڈیٹلی کھولنا چاہیے اور نائٹ سنگل انجن فلائنگ کراس کنٹری فلائنگ ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ سیکھ کے وہاں پہ ایک ہم ٹوین انجن جہاز تھا اس کو کراچی سے لے کے آ رہے تھے. میں اس وقت بول ٹی وی میں ہوتا تھا. ہم نے سارا دن سے کام کر رہے تھے صبح 10 بجے سے اور میں نے بس پلان کر لیا کہ گھر پہنچنا ہے. تو میں نے ایئرپورٹ کو یعنی کال کر کے کہا کہ ہم 2 بجے فلائی کریں گے رات کو. تو آبویسلی اس وقت ہمارے کو پائلٹ جو تھے وہ ایکچولی انسٹرکٹر پائلٹ جو تھے انہوں نے جا کے پرمیشن لے لی اس ٹائم کی. اب میں جب آیا ہوں اور میں سیدھا بول ٹی وی کے دفتر سے ایئرپورٹ, اور جو اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں نوید شیخ وغیرہ وہ سارے اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اور یہ سوٹیں لگا رہے تھے میرے جہاز میں اس وقت بھی. تو وہ جو ہے میں نے ٹیک آف کیا اور ٹیک آف کرتے ہی میں ایکچولی بلائنڈ ہو گیا. اور پھر میرے انسٹرکٹر پائلٹ نے مجھے کہا یاسر نے کہ مائی کنٹرول, اور پھر اس نے کنٹرول کیا جہاز کو اور یہ 1000 فٹ کے اوپر ہو گیا تھا فٹیگ فیکٹر. سو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نائٹ میں آدمی کو ٹرینڈ نہیں ہوتا اور نائٹ میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. سو آپ اس کو کمرشل پلین پہ بٹھا دیں. میں ملتان ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا بلائنڈ, وہ بالکل آپ کو یاد ہے یہ واقعہ جو میں نے بتایا؟ جی بالکل مجھے یاد ہے. اور ڈارک نائٹ کے اوپر ملتان کا ٹیک آف بڑا خطرناک ہے جو لاہور کی طرف آپ کو لے کر آتا ہے 36 کا جو رن وے ہے. اور سکھر ایئرپورٹ کے اوپر سے جو ٹیک آف ہے وہ نائٹ کو, اور جو ڈارک نائٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر کیونکہ جو ان کی جو گراؤنڈ کی لائٹس ہیں کچھ ایریا میں ہیں ہی نہیں. آپ ملتان ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتے ہیں وہاں سارے باغ ہیں تو بالکل زیرو لائٹ ریفرنس, آپ کا لینڈ مارک نہیں ہے, کوئی لینڈ مارک نہیں ہے. اب آپ ٹوٹل انسٹرومنٹس کے اوپر ہم لوگ پٹواریوں کی طرح جہاز اڑاتے ہیں کہ ادھر رقبہ ہے ادھر مڑ جاؤ, ادھر رقبہ ہے ادھر مڑ جاؤ. جی بس سر اس کے اندر فلائنگ کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے پریکٹس پریکٹس پریکٹس. رائٹ. سو آپ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان سول ایویشن جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو اجازت دے دے سنگل انجن آپریشن کی نائٹ میں تاکہ ہمارے پائلٹ جو ہیں وہ اس طرح کے حادثوں کا شکار نہ ہوں. یقیناً